زید حامد صاحب، آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے گلوبل اکنامک ٹیررزم. پچھلی بار ہم نے اختتام کیا تھا اپنے پروگرام کا اس بات پر وی ڈسکس the origin of paper money. اس کی شروعات کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. وداؤٹ فردر اڈو میں حوالے کروں گی زید صاحب کے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں سمرائز کر دیں پچھلی بار جو ہم نے بات کی تھی اور اس سے آگے کنٹینیو کریں. جی زید آپ. دیکھیے ہے نا، پچھلے 2 پروگراموں میں ہم نے وہ تاریخ ڈسکس کی تھی اور اسٹڈی کی تھی کہ جس کے نتیجے میں یہودیوں نے یا زائنسٹ نے یہ نظام جو کئی 100 سال سے جس پر یہ کام کر رہے تھے بالآخر لا کر فیڈرل ریزرو اور انٹرنل ریونیو سروس کی شکل میں امریکن قوم پر مسلط کر دیا 1913 میں. ہم نے بہت تفصیل سے 2 پروگرامز پہ ڈسکس کیے. ہم نے فرسٹ ورلڈ وار ڈسکس کی، ہم نے کریش آف 1929 ڈسکس کیا، ہم نے وہ تمام تاریخی اسباب ڈسکس کیے کہ جس کے تحت یہ معاشرے میں منی سپلائی کنٹرول کرتے تھے. وہ کبھی پیسہ چھوڑ دیا مارکیٹ میں، کبھی کھینچ لیا، اس کے نتیجے میں کس طرح انہوں نے گولڈ کرنسی غائب کی، کس طرح انہوں نے پیپر کرنسی کا اجرا کیا، کس طرح انہوں نے امریکن قوم کو کے ڈالرز کو ڈی ویلیو کیا، $20 ان آؤنس سے $35 ان آؤنس اوور نائٹ اس کو کر دیا. وہ تمام فساد اور فراڈ جو یہ کرتے چلے آئے ہیں یہ تاریخی ہیں، یعنی وحشت ناک ہے یقین اگر ہم اس کو صحیح الفاظ استعمال کریں تو. اور یہ ایسا سامری کا جادو ہے کہ جو سوائے ابلیس کے ذہن کے کسی اور انسان کے ذہن میں یہ نہیں آ سکتا تھا کہ یہ فتنہ گری کس طرح کی جا سکتی ہے، انہوں نے کی. مگر سوال یہ آتا ہے کہ بڑا لاجیکل سوال ہے کہ کیا امریکن قوم کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نظر آ رہا تھا. دیکھیے بہت شروع سے جب سے یہ یہودی امریکہ میں آ کر آباد ہونے شروع ہوئے ہیں، امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز میں بھی یہ بحث چلی ہے کہ کیا یہودیوں کو اپنے درمیان میں ہم لا کر آباد کریں اور ان کو اتنا طاقتور ہونے دیں کہ یہ معاشرے کی منی سپلائی کنٹرول کریں. کیونکہ انہوں نے آتے ہی بینکس بنانے شروع کر دیے تھے، آتے ہی انہوں نے منی سپلائی کنٹرول کرنا شروع کر دی تھی. اور اتنی اسٹرانگ کمیونٹی تھی یورپ میں، یہ کیونکہ یہ سارے جو امریکہ میں آباد لوگ تھے یہ یورپ سے آئے تھے، ظاہر امیگرینٹس ہیں سارے، اور یہ یورپ میں دیکھ چکے تھے کہ یہودی کیا کرتے ہیں. تاریخ سب کو معلوم ہے، بیوقوف لوگ نہیں تھے وہ. لیکن یہ اپنی جنگوں میں، اپنی تعمیر و ترقی میں، اپنے ملک کو آزاد کرانے میں، انگریزوں کے ساتھ بھی ان کی جنگ چل رہی تھی، اس کے باوجود یہ اس بہت سخت پریشان تھے اس بات پر کہ یہودی ہماری صفوں کے درمیان آ کر کیوں آباد ہو رہے ہیں. اینڈریو جیکسن نے، جیسے ہم نے بات کی تھی 1936 میں، اس نے ان کو ڈین آف وائپرز اینڈ تھیوز کا لفظ استعمال کیا تھا، یعنی ایک سانپوں اور چوروں کا گڑھ یہودیوں کو انہوں نے یہ کہا تھا. اور تھیوز یہ وہی لفظ ہے جو یاد کیجئے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے جب when he goes to Jerusalem، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ مارک 11 نیو ٹیسٹمنٹ میں عیسیٰ علیہ السلام نے جا کے جو سود خوروں کی میزیں الٹی تھی اور مندر اور ان کے عبادتگاہ میں جا کے یہودیوں کو، سود خوروں کو مارا تھا، تو انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی لفظ استعمال کیے تھے کہ you have turned it into a den of thieves. یعنی یہ الفاظ اینڈریو جیکسن نے یقیناً بائبل سے لیے ہوں گے، کیونکہ ایگزیکٹ وہی الفاظ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیے تھے. ابراہم لنکن کو اس بات کا پورا اندازہ تھا اور اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی، بلکہ اس نے یہاں تک اینڈریو جیکسن اور ابراہم لنکن نے تو کوشش یہ کی کہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر ہمیں اللہ نے اجازت دی تو ہم تمہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے امریکہ سے. لیکن مقصود شاید اس طرح کا ہی تھا کہ جیکسن نہیں کر سکا، ابراہم لنکن کو انہوں نے قتل کرا دیا. مگر یہ نہیں کہ امریکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا. دیکھیے جو سب سے بڑی موٹر کار کمپنی امریکہ میں 19ویں صدی کے آخر میں بنی وہ فورڈ موٹر کار تھی. ہنری فورڈ اس کا مالک تھا. ہنری فورڈ نے ایک بہت ہی شاندار کتاب لکھی، اس کا نام انٹرنیشنل جیو تھا، اور اس نے یہ لکھا کہ صاحب پوری دنیا میں جتنا فساد برپا ہو رہا ہے وہ یہودی کر رہے ہیں. امریکہ سے لے کر سوویت بولشوک ریولوشن سے لے کر پوری فرینچ ریولوشن سے پوری دنیا میں اور امریکن معاشرے پہ جس طرح ان کا کنٹرول ہے، جس طرح میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، جس طرح بینکنگ اور فائنانس کو کنٹرول کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جس طرح اسکول اور ایجوکیشن سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں، جس طرح میڈیکل پروفیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں، جس طرح لیگل پروفیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی ایک پورا جو قبضہ اور غلبہ یہودیوں کا ہو رہا تھا، ہنری فورڈ نے اس کو دیکھا، ایک کتاب مرتب کی. ہنری فورڈ نے پہلی جنگ عظیم رکوانے کے لیے ایکسپیڈیشن لانچ کیا، یعنی باقاعدہ بحری جہاز میں بیٹھ کے وہ ملک پھرا کسی طریقے سے کہ پہلی جنگ عظیم کو رکوائے، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ 1913 کے بعد جب انہوں نے فیڈرل ریزرو بنا لیا ہے اور اب پہلی جنگ عظیم اس کے بعد برپا ہوئی ہے تو امریکن حکومت کے ذریعے یہ فیڈرل ریزرو اب پورے یورپ کو قرضہ دیں گے. نتیجتاً مقروض امریکن قوم ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے جب امریکن حکومت قرضہ لے کر آگے دے گی اور اس امریکن حکومت کو اپنے قرضے اتارنے کے لیے انٹرنل ریونیو سروس کے ذریعے انکم ٹیکس لاگو کیا اس نے اپنی قوم کے اوپر. یہ سارا ہنری فورڈ دیکھ رہا تھا.
آج بھی یہودی دنیا میں شدید نفرت کرتے ہیں ہنری فورڈ سے. اس کو انہوں نے ذلیل کرنے کے لیے, اس کی ہتک کے لیے, اس کی توہین کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اس لیے کہ اس شخص نے وہ ایک اچھا عیسائی تھا, وہ ایک اچھا امریکی تھا, اس نے پہلی دفعہ ان کے ایکسپلائٹیٹو اکنامک سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی. یعنی اس نے منیمم ویجز کا نظام دیا, ایکسپلائٹیشن ختم کی اپنی فورڈ موٹر کمپنی سے. فورڈ اتنا بڑا نام ہے کہ امریکن ہیرو ابھی بھی سمجھا جاتا ہے. اس نے اپنی پوری امریکہ میں جتنی گاڑیاں چلتی تھیں 1910 1912 وغیرہ تک, اس میں آدھی گاڑیاں تو فورڈ کی بنائی ہوئی ہوتی تھی. اس کا ہزاروں لوگ ملازمت کرتے تھے اس کے پاس. اس کی عزت تھی, یہ اپنے ورکرز کی عزت کیا کرتا تھا, اپنی دولت ان میں تقسیم کرتا تھا. منیمم ویجز جیسے ہم نے اس کا مقرر کیے ہیں, اس نے ٹائمنگ مقرر کیے, وہ ایکسپلائٹیشن جو سود کے نظام کی وجہ سے ورکرز کی ہوتی تھی, اس نے اس کو رد کیا, ایکسپوز کیا, کھولا, کتاب لکھی. اس کی یہ کتاب انٹرنیشنل جیو دنیا کی کسی لائبریری میں اب نہیں ملتی. عیسائیوں یہودیوں نے اس کو لے کے غائب کر دیا. نیٹ پہ شاید ایک آدھ اس کو کچھ پیسز مل جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی یہ ساری سازش بڑے بڑے لوگ امریکن پریزیڈنٹ سے لے کر ان کے بزنس مین تک بھی دیکھتے چلے آئے ہیں. اور اگر ہم آج کی بات کریں, دیکھیے آج کے دور میں بھی ہماری پاکستانی قوم بیرک اوباما اور ہلری کلنٹن کی پریزیڈینشل بحثیں تو سن رہی ہے. کوئی اس میں ایک تیسرے پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ کا نام نہیں جانتا, یا کم لوگ جانتے ہیں. اس کا نام رون پال ہے. رون پال بھی ایک پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ ہے, بہت اچھا عیسائی ہے اور اچھا امریکی ہے, زائنسٹ نہیں ہے, نیوکون نہیں ہے, فری میسن نہیں ہے. وہ ایک ریولوشن برپا کر دی ہے اس وقت اس نے امریکن مڈل کلاس میں اور امریکن تھنکنگ کلاس میں, کہ یہ زائنسٹ اور یہ فیڈرل ریزرو بینک اور انٹرنل ریونیو سروس اور یہ جو گولڈ ریزروز اور یہ جو پیپر منی اور فیک کرنسی جو امریکنز کو دے دی گئی ہے, یہ مین سٹریم کانسیپٹ اور مین سٹریم بحث بن چکی ہے امریکن سوسائٹی میں اس وقت. اور پریزیڈینشل کیمپین کی سب سے بڑا ایشو جو رون پال نے اٹھایا ہوا ہے وہ یہ ہے. یعنی ہم حیران ہیں واقعی کہ اگر اس شخص کا نام رون پال نہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ شاید اس کا نام کوئی اللہ دیتا یا عبدالشکور یا عبدالغفور ہے, کیونکہ بالکل مسلمانوں والی باتیں کر رہا ہے یہ. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فیڈرل ریزرو کو ایبالش کیا جائے, بین کیا جائے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکن ڈالر کو گولڈ ریزرو, گولڈ بیکنگ ہونی چاہیے, جعلی فیٹ کرنسی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. وہ کہہ رہا ہے انٹرنل ریونیو سسٹم کو انکم ٹیکس ختم ہونا چاہیے. وہ یہ بات کر رہا ہے کہ نیوکون زائنسٹ فارن پالیسی چینج ہونی چاہیے. وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم کو مڈل ایسٹ سے فوجیں نکال لینی چاہیے مسلمان علاقوں سے, اور ہم کو اپنے معاملات خود سنبھالنے چاہیے. یعنی ساری وہ باتیں جو مسلمان کر رہے ہیں, نتیجتاً یہ ہے کہ پورے ویسٹرن میڈیا میں, امریکن میڈیا میں بالخصوص, رون پال کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا. یہ صرف یوٹیوب پہ یا گوگل پہ یا چند جگہوں پہ بیچارہ اپنی باتوں کو کنوے کر سکتا ہے. امریکن مین سٹریم میڈیا نے اس کو بین کر دیا. اور مسلمانوں کو چاہیے ایکچولی کہ اگر وہ اس پریزیڈینشل کیمپین میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں تو ان کو رون پال کو سپورٹ کرنا چاہیے. کم از کم ڈینٹ تو ڈالیں, نقصان تو پہنچائیں اس نیوکون زائنسٹ سسٹم کو, کہ جو وہ کوشش جو اس کو رون پال کو بین کر کے کر رہے ہیں. اور غیر معمولی باتیں, یعنی ہم ریکمینڈ کریں گے ہمارے سننے والوں کو کہ آپ گوگل پہ جائیے, رون پال ٹائپ کیجئے, اس کے ویڈیوز دیکھیے, بے انتہا ویڈیوز موجود ہیں اس کے انٹرنیٹ کے اوپر. اور وہی ایک میڈیم ہے جو یہ استعمال کر رہا ہے, کیونکہ مین سٹریم میں تو اس کو بین کر دیا ہے انہوں نے. تو یہ بات نہیں ہے کہ امریکن قوم کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بنیادی طور پر امریکی ایز اے قوم برے لوگ نہیں ہیں. ان لوگوں کو اتنا زیادہ بے وقوف بنایا گیا ہے تاریخ میں, اتنا میڈیا ان کا کنٹرول کیا گیا ہے زائنسٹ نے, کہ ایک پوری قوم 25 کروڑ کی 30-40 لاکھ یہودی اس کی گردن پر سوار ہیں, اور اس کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں جیسے غلاموں کو استعمال کیا جاتا ہے. لٹرلی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ امریکن قوم سے بڑھ کر غلام دنیا میں کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ احمق دنیا میں کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ مجبور اور بےکس دنیا میں کوئی نہیں. لوگ سمجھیں گے کہ ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو عیاشی کرتے پھر رہے ہیں دنیا میں. جی نہیں, آگے ہم بتائیں گے آپ کو بات. امریکن گورنمنٹ بینکرپٹ ہو چکی ہے, بینکرپٹ ہو چکی ہے. یعنی اس وقت امریکن گورنمنٹ کے پاس کوئی پیسہ اپنا نہیں ہے, اس کے اوپر اتنا قرض جاری ہو چکا ہے. دیکھیے, جب ایک نارمل گھر کی مثال لیجئے کہ اگر آپ کے پاس قرض 1 لاکھ روپے کا ہو اور آمدنی آپ کی 10,000 روپے ہو, تو اس کو بینکرپسی کہتے ہیں. کسی صورت سے آپ وہ قرض ادا کر ہی نہیں سکتے جب اسٹیٹ یہ آ جاتی ہے. تو دس از دا اسٹیٹ آف دی امریکن گورنمنٹ. وہاں بھی لوگوں کو اندازہ ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتے. زید صاحب, وقت ہوا ایک بریک کا, کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن یہیں سے. ویل سی یو آفٹر شارٹ بریک.